ماشاءاللہ یہاں سے تشریف فرما ہے، اس لیے کہ کیمپین کے اندر جو الیکشن کے دوران جان ڈالی تھی ہماری یوتھ جی نے ڈالی تھی۔ لاہور سے تشریف لائی ہوئی ہیں ڈاکٹر بسمہ ظفر صاحبہ، اور اس کے علاوہ میں نام ذکر کرنا چاہتا ہوں لبنہ چیمہ صاحبہ کا، اور خواتین فیصلی توجہی، یہ ساری بڑی جاندار کیمپین انہوں نے کی ہے۔ میں اپنے بھائی مسیحی جو ہمارے اقلیتی ونگ کے سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں، جو کہ وہ بھی سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جان محبوب صاحب، اور دور دور تک پھیلے ہوئے میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں بہت مختصر، شاید اپنی زندگی کی مختصر ترین تقریر کروں گا آج، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ذرا برائے مہربانی متوجہ رہیے گا، تاکہ جتنی توجہ آپ دیں گے میں اتنی مختصر تقریر کروں گا۔ تقریر وہ ہے جو 3 منٹ میں، 7 منٹ میں یا 10 منٹ میں مکمل کر دی جائے۔ یہ وہ آپ کی توجہ کی منحصر ہے کہ آپ کتنا توجہ سے بات سنتے ہیں۔ پہلی بات، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور آپ کے وزیر اعظم 75 برس کے اندر کوئی ایک سربراہ مملکت، صدر مملکت، وزیر اعظم، کوئی مارشل ایڈمنسٹریٹر ان سے زیادہ محبت رسول، حب رسول اور عشق رسول سے آگے بڑھا ہوا نہیں، اور اس کا ثبوت انہوں نے اس طرح دیا کہ انہوں نے سلامتی کونسل میں جا کر اقوام متحدہ کے اندر پوری دنیا کو مخاطب کر کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس روز کروڑوں لوگوں نے جناب چیئرمین کا خطاب 20 زبانوں کے اندر ترجمہ ہو کے سنا، جس میں انہوں نے کہا کہ جب آپ ناموس رسالت کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں کفار میں سے، تو ہمارے دل کے اندر درد ہوتا ہے۔ یہ صرف عمران خان ہی کہہ سکتا ہے، اور کوئی پاکستان کے اندر پیدا نہیں ہوا کہ جس نے دنیا کے سامنے جا کر یہ کہا ہو۔ یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے جو مسلمان ملکوں کے سربراہان کا اجلاس تھا، انہوں نے جو بات کی وہ تاریخ کے اندر سنہرے روح کے اندر لکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ زندگی بھر سوچا کرتا تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے گا کہ میں مسلم دنیا کے سربراہوں سے کوئی بات کر سکوں گا۔ زندگی بھر میں سوچتا رہا، اور جب مجھے موقع ملے گا یہ بات بھی میں نے سوچ رکھی تھی کہ پہلی بات ان کے ساتھ کیا کی جائے گی، اور وہ بات آپ کو یاد ہے گزشتہ سے پیوستہ آخری روزہ رمضان المبارک کا مکہ معظمہ کے اندر OIC کے اجلاس کے اندر انہوں نے کہی ساری مسلم امہ کے سربراہان مملکت سے کہ اس وقت تک ناموس رسالت کے اوپر کوئی حرب سرائی کرتا رہے گا کہ جب تک مسلم ملت یکجان ہو کر، سب لوگ اکٹھے ہو کر کفار کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم سب اس کے اوپر اکٹھے ہیں۔ اور آج یہ ذمہ داری میری نہیں، سارے مسلمان سربراہان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جائے، اور ان کے ختم مرتبت ہونے، ختم نبوت کے اوپر مہر لگی ہوئی ہونے کی حفاظت کی جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آگے گزر جاتا ہوں، پاکستان کا کوئی وزیر اعظم، پاکستان کا کوئی صدر، کوئی مارشل لگانے والا جنرل کسی نے یہ بات کی ہو پورے دنیا کے اندر، اور جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عمران خان نے ربیع الاول کا یہ مہینہ جس طرح پورے پاکستان میں بنایا گیا، بنائی گئی، اس سے پہلے آپ کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ اس لیے آپ کا وزیر اعظم ایک منفرد عاشق رسول ہے، ایک منفرد حب رسول رکھنے والا ہے، اور صرف منہ سے باتیں کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے سیاست میں آنے کے لیے، اور میں بالخصوص اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، اس نے سیاست میں آ کے کبھی اسلام کو، کبھی مذہب کو اپنی سیاست کے لیے نہیں استعمال کیا۔ جب وہ وزیر اعظم بنا اور اس نے حلف اٹھایا، اس کے بعد کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بننے والے ملک کو مدینہ جیسی ریاست بنانے کی کوشش کریں۔ پہلا میری تقریر کا نقطہ مکمل ہو گیا، کوئی ہو تو مجھے بتائیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، خواتین، میری بہنیں اور بیٹیاں، یاد رکھیں اس بات کو کبھی نہ بھولیں، پاکستان کے اندر اور مسلمانوں کے اندر بالعموم کبھی بھی لیڈرشپ کا فقدان نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ جن کے لیڈر کائنات کے وجہ تخلیق اللہ رب العزت، جنہوں نے پوری کائنات کو ان کی وجہ سے تخلیق کیا، ہمارے وہ لیڈر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اندر لیڈرشپ کا کبھی فقدان نہیں رہا اور نہ کبھی رہے گا، اس لیے کہ جو محبت رسول سے سرشار ہے وہی اصل میں لیڈر ہے مسلمانوں کا۔ اور عمران خان، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دوسرا نقطہ ہے میری گفتگو کا، یہ بھی جلد ختم کر دوں گا۔ 4 وزیر اعظم عمران خان سے پہلے، ایک وہ کہ جو یہاں سے جھوٹ بول کر اس قوم کو دھوکہ دے کر، عدالتوں کو دھوکہ دے کر، آپ کی پوری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دھوکہ دے کر یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں 8 ہفتوں کے اندر واپس آ جاؤں گا۔ کتنے؟ 8 بولے، 8 ہفتوں کے اندر اس نے کہا تھا میں واپس آ جاؤں گا۔ دنیا کا جھوٹا ترین انسان ایک وہ وزیر اعظم رہا عمران خان سے پہلے، وہ جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جھوٹے بھی ہو، بددیانت بھی ہو، 62 میں پورا نہیں گزرتے، اور جو چور اور تم 10 سال قید بامشقت اس کو سنائی۔ اور ہماری عدالتیں کیا کہتی ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب، جناب چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری اور ہیلتھ سیکرٹری، ہمیں بتاؤ کہ کیا کل صبح تک نواز شریف زندہ رہے گا؟ مجھے یہ بتائیے کہ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سوال کیا تو چیف سیکرٹری نے یہ کہا کہ جناب مجھے تو اپنے اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کل تک زندہ رہے گا۔ نواز شریف دھوکہ دے کے گیا اس ملک کو۔ سیال کوٹ کے دوستوں یاد رکھنا، آج بھی اس کا دھم کرنے والے لوگ اس دھرتی کے اوپر موجود ہیں، دھرتی کے اوپر بہت ہیں وہ لوگ کہ جو آج اس جھوٹے اور مکار آدمی کا دم بھرتے ہیں۔ ایک وزیر اعظم وہ ہے، دوسرا وزیر اعظم وہ ہے جس کے گلے کے اندر ترکی صدر کی اہلیہ کا ہار ہے۔ 4 کافی ہیں، یہ 4 گزرے ہوئے اور 4 آنے والے۔ میں آپ سے پوچھوں گا، 4 آنے والوں میں ایک کی انگلی بڑی ہلتی ہے، ایک کی انگلی ہلتی ہے، وہ کہتا ہے میں دھیلے کی کرپشن نہیں کرتا، اربوں اور خربوں کھا کے بیکار بھی اس لیے نہیں مارا۔ ایک وہ ہے جو آنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور میری بہنیں اور بیٹیاں نا بیٹھی ہوئی ہوتی، ایک کا میں نام نہیں لیتا، ایک کا میں نام نہیں لیتا، جو پاک فوج کو گالیاں دیتی ہیں، جو روز اپنی جان ایمبیسی کے اوپر بھی، لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی، اپنے ملک کے اندر بھی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اس فوج کو گالیاں دیتی ہیں اپنے چور باپ کی خاطر۔ ایک وہ بننا چاہتی ہے اور ایک وہ بننا چاہتا ہے جو کہتا بارش ہوتا ہے، بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، 3 ہو گئے، ایک آدھ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، چلو جی۔ اور فضل الرحمان کا بھی نام، فضل الرحمان کا بھی لے لیتے ہیں۔ میں آپ کے ایمان کو، ایمان کی سلامتی کو، آپ کے دماغ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلے 4 جو گزر گئے اور یہ آنے والے، اور ان میں عمران خان۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بیٹیوں اور بہنوں، یہ لیڈرشپ ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں 45 برس ہو گئے اس ملک کی سیاست کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے کہ میری جڑیں کہاں ہیں، سب کو معلوم ہے۔ کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں نے اپنی سیاسی زندگی گزاری ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ گزرے ہوئے تو آپ نے دیکھ لیے، آنے والا بھی میں کوتاہ نظر، کوتاہ فکر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی 15-20 سال کے اندر جی نظر نہیں آ۔ وہ واحد آدمی ہے
تنے تنہا جو میرے جیسے کمزور لوگوں کو چہرہ جب اس کا سامنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چوہے صاحب چہرہ لٹکا ہوا کیوں رہا آپ کا کیا ہوا؟ میں ہوں یہاں پہ، میں اس ملک کے اندر، مجھے انہوں نے سب کے سامنے بھی یہ بات کی، مجھ سے الگ کی گئی کہ تمہیں پتا ہے کہ جب میں گلی گالا سے صبح نکلتا ہوں تو میں مزار کے اصول کرنے آتا ہوں؟ نہیں، میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہوں، میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ سارا نظام گڑا سڑا ہے۔ یہ نہ سمجھیں عمران خان کو اس بیوروکریسی کا پتہ نہیں ہے، ان تحصیلداروں کا، نائب تحصیلداروں کا، تھانے داروں کا، ایس ایچ او کا، اے سی اور ڈی سی او کا پتہ نہیں ہے، سب کا پتہ ہے۔ اس نظام میں سے تبدیلی لانا ہے، اس لیے کبھی اپنا راستہ کھوٹا نہیں کرنا، کبھی بدتر نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ انشاءاللہ میں رہوں نہ رہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ملک کے اندر ایک ایسا شاندار مبارک انقلاب آئے گا کہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور یہ سارے مخالفین خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے، اور عمران خان کا نام انشاءاللہ رہتی دنیا تک پاکستان کے اندر قائم و دائم رہے گا۔ اور ایک بات میں صاحب بھائی کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کتنے تک گھنٹے ہو گئے نہیں؟ دو گئے اس لیے ایک بات، میرے بزرگوں دوستوں، مہنگائی ہے، میں متاثر، میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جو مہنگائی سے متاثر۔ میرے دوستوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ جو 100 سال کے بعد وبا آئی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسی وبا پاکستان جب بنا دیکھ نہیں۔ پہلے تو بات دنیا کی غالب تہذیبیں تباہ ہو گئی، غالب تہذیبیں تباہ ہو گئی۔ آپ کے وزیر اعظم کی نیت نیک تھی، اور اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جو نیت نیک کے ساتھ اقتدار میں بیٹھتے، اللہ ان کے لیے آسمان سے، زمین سے خزانے اگلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس خدائی سے بچایا کہ جو تباہی امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، فارس کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، سیالکوٹ وہ ضلع ہے کہ ہر گھر سے بچہ 35 کروڑ روپے، اور 3-4 ماہ کا آمدن کتنی ہے؟ 12 لاکھ روپے۔ اس لیے مہنگائی ہے۔ یہ جو موٹر وے آپ کی بن گئی ہے نا، یہ جو نواز شریف تھا، یہ وزیر مواصلات بھی تھا، اس لیے سڑکوں کا سارا کام اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ساری NHA اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ 19 کروڑ فی کنال والی جو سڑک تھی وہ 39 کروڑ میں بنا کے تھی۔ پھر کہتے ہیں مہنگائی کیوں ہے؟ مہنگائی اس لیے ہے کہ ٹول پلازا کا 2015 میں ایک ٹھیکہ دیا ایک کمپنی کو، سالانہ کے حساب سے ٹول ٹیکس بڑھتا رہے گا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے مہنگائی ہے، اس لیے مہنگائی ہے کہ 25 برس تک یہ معاہدے ہیں ہمارے، 25 برس تک یہ جو بجلی ہے یہ ہمیں سال بھر کا۔ مہنگائی اس لیے، میں دوسری باتیں نہیں کرتا۔ میرے دوستو، عمران خان نے کیا کیا؟ اس نے پچھلے سال 200 ارب روپیہ، کتنا؟ 200 ارب روپیہ لوگوں کے اندر 12-12 ہزار کر کے تقسیم کی، اور انشاءاللہ ان 3 سے 6 ماہ کے اندر، ان 3 سے 6 ماہ کے اندر 450 ارب روپیہ غریب لوگ ہیں۔ ان میں ایک چیز امیر غریب کے تقسیم کے بغیر ہے، وہ صحت کا پروگرام ہے، وہ صحت کا پروگرام ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ 10 لاکھ روپیہ ہوگا، غریب ہوگا میرے جیسا تو مکان نہیں بیچے گا، اپنی بیوی کا زیور نہیں بیچے گا، بیٹیوں کے زیورات نہیں بکیں گے، 10 لاکھ روپے کا حساب ہوگا، اور وہ اپنا علاج کرائے گا۔ ایک وہ جو سب کے لیے، پھر اسکالرشپ بچوں کے لیے تعلیم اعلیٰ حاصل کر سکے، پھر وہ معصوم بچے کہ جو اپنی طاقت پوری حاصل نہیں کر سکتے، ان کی نشو و نما کے لیے۔ آپ
آپ سے بتا چکا ہوں سے لے کے 7 لاکھ کا بلا یونین کاؤنسل میں یاد رکھیں یہاں سارے لیڈر بیٹھے ہیں یا کس نے ویسے میں لیڈروں سے پوچھوں گا کسی وقت آپ کے سامنے کیا پوچھنا ہے کس نے خسرانی سروے اپنے علاقے کے اندر کروایا آگے بڑھ کے برگیڈیئر گھومن صاحب بیٹھے ہیں کروایا آپ نے نہیں کرایا میں نے کرایا 97,000 گھروں کا بتا رہا ہوں 400 سے 500 نوجوانوں کا پی یونین کاؤنسل پھر ساتھے ہوگا وہی لوگ آئیں گے اور 1 لاکھ روپے سے لے کے 7 لاکھ روپے تک اپنے نوجوانوں کو بلا سود قرض بلا سود میری بات کو غور سے سن لیں مدینہ کی ریاست میں سود کے بغیر قرض ہوگا آپ کاروبار کریں آپ اپنے کاروبار میں اضافہ کریں اور اس سے اوپر 27 لاکھ روپے تک صرف 3% وہ بھی اخراجات صرف 3% وہ بھی اخراجات چنانچہ یہ یاد رکھیں آپ جب تک زمین تک نہیں اتریں گے یہاں بیٹھے ہم مایوسیاں ہمارا کام ہے یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا عمران خان آیا ہے پورے نظام کو چیلنج کیا ہے پورے نظام کو چیلنج کیا ہے جس نظام کے اندر آپ کا جج بہت بڑا جج 1 پلاٹ بھی لے لیتا ہے جھوٹ بول کے دوسرا پلاٹ بھی لے لیتا ہے اس نظام سب سے بڑے ججوں کی بات کر رہا ہوں میں سینٹ میں بھی یہ بات کروں گا میں نے سوال ڈالا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر کتنے ہزار مقدمے کتنے سالوں سے زیر التوا ہیں عمران خان کو ان کا سامنا ہے عمران خان کو جھوٹے مکار اور بددیانت الیکشن کمیشن کا سامنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کو سامنا ہے ساری بیوروکریسی کا جو آج تک چپڑاسی بھرتی ہوئے تھے اس وقت ڈی ایس پی ہیں ان کا سامنا ہے اس لیے اگر آپ ہمت ہار دیں گے تو یہ نظام اسی طرح گلا چھوڑا نظام یہ چلتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں میرا دل میرے لیے ممکن ہوتا تو اپنا دل چیر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا کہ عمران خان کس قدر محنت کر رہے ہیں آپ یقین کریں میں ان کا 1000واں حصہ بھی محنت نہیں کر سکتا اس لیے سب لوگ انشاءاللہ جس طرح آپ نے PP38 جیتی 93 جیت کا ہو گیا 75 ہم نے نہیں جیتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے پتا تھا رات کے 1:15 پہ میں نے ویڈیو میسج دیا تھا 19 کے علاوہ تمام پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہم جیت رہے تھے 19 کے علاوہ ہم جیت رہے تھے میں نے کیا میرا ٹویٹر اکاؤنٹ واپس لے جائیں 19 فروری کی اور 20 کی رات آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بھی دنیا کا کیا کہ 19 پولنگ اسٹیشنوں کو بدلے گا کہ سارا اور ہر روز ہمارا تماشا میڈیا کے اوپر لگاتے رہیں گے آپ بات کرتے ہیں اور یہ کوئی ملا کہہ رہا تھا کہ جی ہم جلوس لے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے میں دیکھوں گا ان میں سے کون ہوتا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے ان کا پہلے 1 دفعہ انہوں نے مارچ کیا 2 دفعہ مارچ کیا عزیز عمران خان 2023 میں فاتح وزیر اعظم کے طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عزیز دوبارہ وزیر اعظم کے طور پہ آئے گا ذرا نعرہ تو لگائے نا جواب آئے